آپ کبھی سوچیں گہرائی سے کہ ہمارے کندھے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، یا کسی مشکل وقت میں کسی کو سہارا دے سکتے ہیں، بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ذمہ داریوں کا اتنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اکثر ہمارے کندھے جواب دے جاتے ہیں، لیکن اگر آج آپ کا کندھا جام یا منجمد ہو رہا ہے تو یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آج آپ کو اپنی دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کندھے کا جام ہونا یا فروزن شولڈر۔ واٹ از فروزن شولڈر؟ فروزن شولڈر کا مطلب کیا ہے؟ تو کندھے کا جام ہونا ایک ایسی حالت ہے جس میں کندھے کی حرکت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ جو کندھے کا جوڑ ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک جھیلی ہوتی ہے، وہ جو جھیلی یا پردہ ہوتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے، یا عام زبان میں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڑ کے ارد گرد اس جھیلی اور جوڑ کے درمیان جالے سے بن جاتے ہیں، جس سے نہ صرف حرکت متاثر ہوتی ہے بلکہ جو درد ہے وہ بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی عام علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت کندھے میں مسلسل درد ہے، خاص طور پہ رات کو جو کہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری علامت ہوتی ہے کہ بازو کو اوپر نیچے یا سائڈ میں لے جانے میں مشکل محسوس ہوتے ہیں، یعنی کہ کندھے کی حرکت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس سے بندے کو روزمرہ کے معاملات جس طرح کہ کنگھی کرنا، پیچھے کمر پہ خارش کرنا یا پھر اپنے کپڑے یا شرٹ تبدیل کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں فروزن شولڈر کی صورتحال عالمی اعداد و شمار سے تھوڑی زیادہ اور تشویشناک ہے۔ اس کی عام وجوہات میں چوٹ لگنے کے بعد یا بازو کی کسی سرجری کے بعد کندھے کو حرکت نہ دینا یا مسلسل ایک ہی حالت میں رکھنا ہے۔ دوسری سب سے کامن وجہ شوگر ہے۔ پاکستان میں شوگر کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کو ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اور 30 سے 40 شوگر کے پیشنٹ فروزن شولڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شوگر کی پہلی علامت بھی یہ کندھے کا جام ہونا ہو سکتا ہے، خاص طور پر کہ جب آپ کافی دیر سے اگنور کر رہے ہوں کہ آپ کو شوگر ہے۔ تیسری ہم بات کرتے ہیں کہ اس عمر یا جنس میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ 40 سے 60 سال کی عمر میں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے اندر، جو اکثر اوقات اس کو شروع میں کام کی تھکاوٹ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی چوتھی ریزن ہارمونل یا پھر میٹابولک ریزن ہو سکتی ہے۔ جو اس سے ریلیٹڈ سب سے کامن ہارمون ہے تھائرائڈ ہارمون یا پیراتھائرائڈ ہارمون کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور وٹامن ڈی کی کمی جو کہ پاکستان میں پہلے ہی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجوہات پر بھی بات کریں گے۔ اور بعض اوقات یہ مسئلہ بغیر کسی واضح وجہ کے بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کامن مٹس ان پاکستان کے، یہ فروزن شولڈر یا کندھے کے جام ہونے سے متعلق عام کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، کندھا جو ہے نا حرکت کرنا رک گیا۔ تو برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا غور کریں، کوئی کسی بھی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسری کامن مت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فالج جو ہے نا وہ اس کندھے جام ہونے سے شروع ہوتا ہے، کہ اس کے بعد ہمیں فالج کا اٹیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ فالج ایک ڈفرینٹ چیز ہے، کندھے کا جام ہونا ایک الگ چیز ہے۔ پھر جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں فروزن شولڈر ہے، وہ ان کے اندر دو بھی سوچ پائی جاتے ہیں، یا تو وہ بہت ہی شدید قسم کی فزیو تھراپی کرتے ہیں یا پھر اس کو بالکل ہی ہلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اس بیماری میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی سٹیجز یعنی مراحل کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے اس کو فریزنگ سٹیج کہتے ہیں، یا درد کی سٹیج، جس میں مسلسل آہستہ آہستہ درد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سٹیج میں حرکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ چند مہینے تک رہ سکتا ہے۔ پھر دوسری سٹیج آتی ہے جس کو ہم جم جانے کا مرحلہ یا فریزنگ سٹیج کہتے ہیں۔ اس سٹیج میں درد تو کافی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو کندھے کی حرکت ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو چکی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ محدود ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے کام بھی کرنے میں مریضوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے 4 سے 12 ماہ تک یہ کنڈیشن رہ سکتی ہے۔ پھر یہ تیسری سٹیج آتی ہے، اس میں تیسری سٹیج بحالی کا مرحلہ۔ اس بحالی کے مرحلے کو تھائنگ سٹیج بھی کہتے ہیں۔ اس سٹیج میں درد کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے اور حرکت بھی آہستہ آہستہ واپس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کافی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوریشن 6 ماہ سے 2 سال تک ہو سکتے ہیں۔
اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں اس میں ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو بالکل اس میں ڈاکٹر کو دکھانے کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کہ درد اتنا شدید ہو کہ اس سے آپ کی نیند متاثر ہو، یا وہ عام ادویات سے کم نہ ہو رہا ہو، یا پھر بازو بالکل بھی نہیں اٹھ رہا اور بالکل حرکت جام ہو چکی ہے، یا پھر ساتھ بخار، درد یا سوزش ہے۔ ان صورتوں میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم وجہ کہ اس میں جلد از جلد مستند آرتھوپیڈک سرجن یا کسی اپنے فیملی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جن کو آپ فروزن شولڈر سمجھ رہے ہوں لیکن وہ فروزن شولڈر نہ ہو۔ ہم بات کریں گے ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ، یعنی وہ ایسی اور کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جو بظاہر تو آپ کو لگے کہ آپ کا کندھا جام ہو چکا ہے لیکن اصل میں وہ کوئی اور وجہ ہو۔ دو ایمرجنسی سچویشنز کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو ایمرجنسی سچویشنز دو ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو فریکچر ہو سکتا ہے۔ فریکچر مطلب کندھے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، خاص طور پہ اگر آپ کو آسٹیوپروسس ہے، یعنی کہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو چکی ہیں اور کوئی چوٹ لگی ہے، اور وہ درد اور حرکت میں کمی اس چوٹ لگنے کے بعد شروع ہوئی ہے، تو وہ کسی فریکچر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دوسری ایمرجنسی کنڈیشن کی بات کریں تو وہ ہے سیپٹک آرتھرائٹس، یعنی جوڑ کے اندر انفیکشن یا پیپ کا ہو جانا۔ تو یہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اس میں بھی بہت شدید درد اور حرکت کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کو بخار، سوزش یا جو سرخی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک تیسری ریزن جو کسی چوٹ یا حادثے کے بعد ہو سکتی ہے ایمرجنسی سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بریکیل پلیکسس انجری ہے، یعنی ہمارے کندھے کے آس پاس سے جو ہماری نروز ہوتے ہیں ان کا ایک جال گزر رہا ہوتا ہے، تو اس جال کی کوئی جو نرو جو یعنی کہ ہمارے بازو تک کرنٹ لے کے آتی ہے، جس کی بدولت ہمارا بازو حرکت کرتا ہے یا ہم اپنے بازو میں محسوس کرتے ہیں، تو اس نروز کے گچھے کی آپ کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ تھوڑی سی ریئر کنڈیشن ہے، لیکن بعض بات کسی چوٹ میں یا بازو کہیں آپ کا زور کہیں پہ گرتے ہوئے آپ نے بازو کسی زور سے کسی جگہ پہ اس طرح پکڑ لیا تو یہ اس کی وجہ۔ اس کے علاوہ کچھ اور کنڈیشن ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو روٹیٹر کف ٹینڈنوپیتھی ہے، یعنی کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جو جوڑ کی جھلی ہے اس میں کوئی سختی نہ ہو، بلکہ جو جوڑ کے ارد گرد جو پٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم روٹیٹر کف کہتے ہیں، ان پٹھوں کے اندر کوئی چوٹ یا کوئی پٹھا اس میں سے ٹوٹ چکا ہو۔ ایک اور بڑی کامن کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو سب ایکرومیل امپیجمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کچھ کوشنز بنائے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جوڑ حرکت کے دوران ارد گرد کی ہڈیوں سے نہ ٹکرائیں، تو بعض کا تو ان کوشنز کے اندر کوئی سوزش ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کو ہم سروائکل ایڈیکولوپیتھی کہتے ہیں۔ سروائکل ایڈیکولوپیتھی میں آپ کو درد کے ساتھ ساتھ سنسناہٹ یا بازو یا ہاتھوں یا انگلیوں کا سن ہو جانا یا پھر کرنٹ دوڑتی ہے۔ بعض کا کہ دونوں صورتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو سروائکل اسپائن کا کوئی ایشو یعنی گردن کے موڑوں کا بھی کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے، ساتھ آپ کا فروزن شولڈر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے آپ کا کسی مستند ڈاکٹر سے چیک کروانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی کنڈیشن ہیں جو اس فروزن شولڈر کے علاوہ آپ کو ہو سکتی ہیں، جن میں سے کامن عمر کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے افراد کے اندر آرتھرائٹس ہے، جس میں جو جوڑ ہوتا ہے اس کی جو اسپیس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو جوڑ کی سطح ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے، وہ بھی اس میں بھی حرکت کی کمی اور درد ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی تشخیص اور مستند ڈاکٹر سے علاج کی صورت میں بحالی تیزی سے ممکن ہو سکتے ہیں۔ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے کی گئی زبردستی کی ورزشیں اور مختلف ٹوٹکے کندھے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ہم پھر بات کرتے ہیں اس کے مینجمنٹ کی طرف کہ کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تشخیص ضروری ہے۔ اگر یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی فروزن شولڈر ہے یا آپ کا کندھا جام ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں پین مینجمنٹ آتے ہیں، یعنی درد کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو درد کے لیے بہت سی ادویات ہوتی ہیں، وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی بھی پین کلر یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اور دوسری بیماریوں کا مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پین کلر پرسکرائب کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے ڈائٹری اینڈ لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز، یعنی آپ اپنے طرز زندگی میں تھوڑی سی تبدیلیاں لے کے آئیں۔ اگر آپ کو شوگر ڈائگنوز ہو گیا تو آپ کیسے اپنی شوگر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کون سی ادویات لے سکتے ہیں۔
اپنی خوراک میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ تیسری سب سے مؤثر چیز فزیوتھراپی ہے، جس کا طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے، جو آپ نے کسی مستند فزیوتھراپسٹ کے زیر نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ ہم ہلکی پھلکی 2-3 کامن فزیوتھراپی کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پینڈولم ورزش ہوتی ہے، اس میں آپ نے جھک کے بازو کو نیچے لٹکانا ہوتا ہے، پینڈولم کی طرح ہلکی ہلکی حرکت دینی ہوتی ہے۔ دوسری ایک کامن فزیوتھراپی اس کو کہتے ہیں ماؤنٹین کلائمبنگ، اس میں آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ اپنے بازو یا انگلیوں کو دیوار کے ساتھ اوپر لے کے جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ کسی چیز پہ چڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اور ورزشیں ہیں جو اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اس میں ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ مینجمنٹ میں تیسری اہم چیز انٹرا آرٹیکولر انجیکشن ہے، یعنی جوڑ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے انجیکشن۔ یاد رہے کہ یہ سب علامتی طریقہ علاج ہے، یہ جو فروزن شولڈر ہے یہ اپنی ایک ڈیوریشن کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، یہ سب آپ کی علامتوں میں کمی اور درد کے اندر کمی کے لیے۔ تو انجیکشن بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہے کہ کون سی قسم کا انجیکشن آپ کے کندھے کے جوڑ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ یہ انجیکشن آپ کی وقتی سوزش اور درد کو کم کر سکتے ہیں۔ چوتھی پھر ایک اسٹیج ہوتی ہے سرجری کی اسٹیج۔ سرجری بھی 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پہلے تو ایک تو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بے ہوش کر کے جو یہ کندھے کے اندر جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا عام زبان میں کہتے ہیں کہ جوڑ کے اندر جالے سے بن گئے ہیں، جو جھلی ہے وہ جوڑ کے ساتھ بیسیکلی جڑ جاتے ہیں، تو وہ بندے کو بے ہوش کر کے اس جو جالے ہیں ان کو صاف کرنے یا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بے ہوشی کے دوران بندے کا پورا بازو حرکت کرتے ہیں، جس سے وہ ایک دفعہ جوڑ کھل جاتا ہے۔ اور دوسرا اب جدید جو طریقہ علاج ہے وہ آرتھوسکوپی ہے۔ آرتھوسکوپی سے مطلب یہ کہ جوڑ میں کیمرہ ڈال کے چیک کرنا۔ اس سے نہ صرف فروزن شولڈر کی مینجمنٹ میں مدد ملتی ہے بلکہ تشخیص میں بھی مدد ملتی ہے کہ کیا یہ واقعی فروزن شولڈر ہے یا کوئی اور جوڑ کے اندر کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہو جانے والی بیماری ہے؟ تو جی ہاں، یہ ٹھیک خود بخود ٹھیک ہو جانے والی کنڈیشن ہے، لیکن یہ تھوڑا سا صبر مانگتے ہیں کیونکہ یہ اس کو ٹھیک ہونے میں 6 مہینے سے 2 سال لگ سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی علامتی مینجمنٹ ہے یہ آپ کے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بہتر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور اگر جو کوئی انڈر لائن کنڈیشن کوئی شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی اور ہارمونل ایشو چل رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ آپ کے بنیادی مسئلے کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دس از ڈاکٹر طبہ طاہرہ، آرتھوپیڈسٹ پروفنڈر، سائننگ آف۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔